نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر و عافیت میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ لیسن میں جو ہے بات کرنے آئے ہیں ذی القعدہ کے مہینے کے بارے میں۔ پچھلے لیسن میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نے شوال کے بارے میں پڑھا تھا، امید ہے کہ بچوں کو وہ اس کے اوپر آپ لوگوں نے کچھ عمل ضرور کیا ہوگا، کیونکہ بیٹا علم وہی ہے جو ہمارے عمل میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جو ذی القعدہ کا مہینہ ہے اس کے بارے میں ہم آج کیا سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ بچوں کو اسلامی مہینوں کے نام آتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی سال جو ہے محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پہ ختم ہوتا ہے؟ یہ بات آپ مجھے ضرور جو ہے نا آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے اسلامی سال کے مہینوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ یاد کرنا ہے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا اسلامی مہینہ ابھی چل رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسے ابھی ہمیں سب کو پتہ ہے نا کہ شوال کا مہینہ جو ہے اسلامی مہینہ ابھی یہ چل رہا ہے۔ اچھا، اب ہم شوال کو بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں، اور اسی طرح محرم کو بھی یوم عاشور کی وجہ سے اہمیت دیتے ہیں، اور اس طرح جو ہے سفر کے مہینے کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ باتیں مشہور ہیں۔ اسی طرح رجب، شعبان، رمضان جو ہے وہ بہت ہی مشہور مہینے ہیں، اور ذی الحج جو ہے اس میں حج ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں جو ہے وہ بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ لیکن عام طور پر جو ہم لوگ ہیں نا ذی القعدہ کے بارے میں اتنا نہیں جانتے کہ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ ذی القعدہ کے مہینے کی اہمیت کے بارے میں دیکھیں گے، اور ذی القعدہ کی جو ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ ذی القعدہ جو ہے حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ لگاتار جو ہیں 3 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، اور پھر اسی طرح جو ہے رجب جو ہے وہ شعبان سے پہلے اور جمادی یعنی ان دونوں کے درمیان میں آتا ہے، جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں رجب آتا ہے، یہ بھی جو ہے حرمت والا مہینہ ہے۔ اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج میں حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے یعنی آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا تھا، اور جس کو ہم سب جانتے ہیں، آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور اپنی بکس میں پڑھا ہوگا حجۃ الوداع کے بارے میں، تو اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 مہینوں کا خود ذکر فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ پلٹ کر ویسا ہی ہو گیا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، جن میں 4 حرمت والے ہیں، ان میں پے در پے 3 ہیں، یعنی کہ رجب اور یعنی 3 پے در پے 3 وہی ہوئے نا، ذی القعدہ اور ذی الحج، اور اسی طرح ابھی جو ہم اس کے بعد آئے گا محرم، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ جو ہے جب رجب جو ہے ہم نے پہلے دیکھا کہ جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اس لیے فرمائی کیونکہ جو کفار مکہ تھے یا جو اہل عرب تھے، وہ ایسا کرتے تھے کہ وہ ویسے تو حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے، یعنی کہ اس میں کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو، لیکن وہ اتنے اچھے بھی نہیں تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہر ہی حکم مانتے ہوں۔ وہ ایسا کرتے تھے کہ جو ہے نا حرام مہینوں کو عدل بدل کر لیتے تھے، یعنی جو حرمت والا مہینہ ہے اس کو اگر انہوں نے ان کی کوئی ایسی وار چل رہی ہے، کوئی ایسی جنگ چل رہی ہے جس کو بھی وہ بند نہیں کرنا چاہ رہے، تو وہ اگلا جو آنے والا مہینہ ہوتا تھا، یعنی ذی القعدہ کوئی آپ سپوز دیکھ لیں، اس کو وہ جو ہے وہ کسی اور مہینے میں بدل دیتے تھے، اور کہتے تھے اچھا ذی القعدہ ہم کسی اور مہینے میں رکھ لیں گے، یعنی کہ وہ مہینوں کی رد و بدل کر لیتے تھے۔
ایک یہ بات ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو ہے سب مہینے ویسے ہی ہو گئے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت بنایا تھا. ایک یہ چیز ہمیں الحمدللہ پتہ چلی. اچھا، اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ ذوالقعدہ کو ذوالقعدہ کیوں کہتے ہیں؟ قعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا. آپ سب بچوں کو اگر کوئی اسلامک ہسٹری کو یعنی جانتا ہے یا اس کو شوق ہے تو اس کو پتہ ہوگا کہ عرب لوگ جو تھے وہ جنگ و جدل کے بہت زیادہ شوقین تھے. وہ بہت زیادہ لڑائیاں کرتے تھے، سارا سال جو ہے وہ جنگ و جدل کرتے تھے. لیکن جیسے ہی حرمت والے مہینے شروع ہوتے تھے تو وہ لڑائی جھگڑے سے باز آ جاتے تھے. تو ذوالقعدہ یعنی بیٹھ جانے والا مہینہ، یعنی ذوالقعدہ کے مہینے میں وہ بیٹھ جایا کرتے تھے. اب لڑائی جھگڑا ختم، اب بیٹھ جاؤ. تو جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کی بڑی تعظیم کی جاتی تھی. اس مہینے میں نہ لڑائی جھگڑا ہوتا تھا اور نہ ہی ایک دوسرے سے بدلہ لیتے تھے. حتیٰ کہ کوئی اپنے باپ یا بھائی کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تھا نا تو اس سے بھی وہ بدلہ نہیں لیا کرتا تھا کہ کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں ایک دوسرے پر جو ہے وہ ظلم کو حرام قرار دیا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا نا کہ وہ ویسے تو یہ کرتے تھے کہ حرمت والے مہینوں میں کوئی جنگ نہیں کرتے تھے، لیکن وہ مہینوں کو بدل لیا کرتے تھے، آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے، جس کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں اس بات کو کلیئر کر دیا کہ اب جو ہے مہینے سب ویسے ہی ہو گئے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا. الحمدللہ ایک یہ بات ہمیں ذوالقعدہ کے بارے میں پتہ چلی. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے. تو پھر ہم قرآن پاک میں دیکھیں گے کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 36 ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. تو اب اپنی جانوں پہ ظلم کرنے سے کیا مراد ہے؟ اپنی جانوں پہ ظلم کرنا یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کسی روکے ہوئے کام کو کرے، اللہ کے کسی حرام کردہ چیز کو کرے. یعنی نماز اگر فرض ہے وہ نہیں پڑھے گا تو یہ اپنی جان پہ ظلم ہے، کیونکہ جب وہ نماز نہیں پڑھے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، تو یہ ایک ظلم ہے. جب وہ کفر کرے گا تو یہ ظلم ہے. اسی طرح جب اپنے والدین کا جو ہے بچے نافرما برداری کرتے ہیں تو وہ بھی ظلم ہے. ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم جو ہے وہ ایسا کوئی کام کرتے ہیں جس سے ایک دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھی جو ہے ہم اپنی جان کے اوپر ظلم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک یہ چیز ہماری کلیئر ہو گئی. اس کے بعد لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان اگر حرمت والے مہینے میں جو ہے وہ ظلم نہیں کرے گا، نہ اپنے آپ کے اوپر نہ ہی دوسروں کے اوپر، تو باقی مہینوں میں جو ہے وہ ظلم کر لیں. تو ایسا بھی نہیں کرنا. مطلب ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسی چیزوں کو منع کر دیا ہے، لیکن یہ خاص جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے اندر خاص طور سے یہ تاکید ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہو. اب آپ دیکھیں گے کہ ان جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی حکمت کیا ہے. ان کی حکمت ایسے ہے کہ انسان بہت سارے ایسے کاموں سے رکتا ہے جس کی اس کو عام دنوں میں اجازت ہوتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، رمضان بھی ایک ٹریننگ پیریڈ ہے. رمضان میں بھی بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم حلال ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ان کو، جیسے روزہ میں ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، لغو اور فحش سے بچتے ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں جو ہم عام طور پہ زندگی میں کرتے ہیں لیکن روزہ کی حالت میں ہم پہ اللہ تعالیٰ نے منع کی ہوئی ہوتی ہیں. ایسے ہی ہم یہ جو مہینے ہیں نا ان کا بھی جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ ان میں ہماری ایک ٹریننگ کرتے ہیں، اور کانشیسلی انسان کو ان مہینوں میں ہر اس کام سے رکنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ذوالقعدہ ہم نے دیکھ لیا کہ ایک تو حرام مہینوں میں سے، اور دوسری اس کی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں سے ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، یعنی ذوالقعدہ، شوال اور ذی الحج، یہ مہینے جو ہیں معلوم ہیں. ذوالقعدہ میں کیونکہ جب حج کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں تو لوگ جو ہیں بہت سارے، بلکہ ذوالقعدہ یعنی شوال سے شروع ہوتے ہیں، پھر ذوالقعدہ اور ذی الحج کے جو فرسٹ 10 days ہیں جب تک حج نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے تیاریاں حج کی چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو ہیں حج کے معلوم مہینے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ذوالقعدہ میں عمرہ کرنا بھی مسنون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے، اور چاروں جو تھے ان کے عمرے ذوالقعدہ میں ہی انہوں نے الحمدللہ کیے. تو ہمیں یہ بات بھی آج الحمدللہ پتہ چلی، یعنی ہمیں اس سے پہلے اس بات کا علم نہیں تھا نا، تو الحمدللہ آج ہمیں اس کا علم ہو گیا الحمدللہ.
اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اب آپ نے ایک بات میں آپ سے ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ آپ سب نے یہ ضرور بچوں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو حرم کے حالات ہیں، ابھی حج کے بارے میں بھی کچھ شور نہیں ہے، لیکن آپ سب لوگوں نے یہ ضرور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس بات کی یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے اور ہم پہ حرم کے دروازے کھول دے اور ہم عمرے بھی کر سکیں، ذی القعدہ کے مہینے میں عمرہ ادا کر سکیں اور پھر اسی طرح ہم حج بھی ادا کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ہم سے دور ہٹا دے اور اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے خاص رحمت کرے اور ہمیں جو ہے یہ سعادت دے کہ ہم ذی القعدہ کے مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمرہ ادا کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ذی القعدہ کے مہینے میں جو ہے نا روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن اتنا خاص اجر والا نہیں ہے، یعنی سنت نہیں ہے، فرض نہیں ہے، صرف مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ذی القعدہ میں کرنے والے کام کیا ہیں۔ اس مہینے کی تعظیم جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس مہینے کی تعظیم میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی حدود کا اور فرائض کی ادائیگی کا خیال رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں کا شوق کرنا ہے، ان کو ذوق و شوق سے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اب یہ بھی ایک آپ کو میں بات بتاؤں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے رمضان سے پہلے شعبان ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ رمضان سے پہلے شعبان کی ہمیں تیاری کرواتے ہیں، اسی طرح ذی الحج سے پہلے ذی القعدہ میں ہمیں تیاری کرواتے ہیں حج کے لیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بات ایک آپ نے یاد رکھنی ہے ضرور۔ اور ایک اب آپ سب نے یہ دعا بھی کرنی ہے کہ جو آج ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ سیکھا ہے ذی القعدہ کے مہینے کے بارے میں، ان باتوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو ہے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، اپنے سرکل میں، اپنے فرینڈس کے ساتھ اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو عمل کی بھی توفیق دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہر چیز کلیئر ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ سب نے اس باتوں کو جو ہے اچھے سے یاد کرنا ہے، یاد رکھنا ہے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔